بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے معجزات جو کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور باقی وہاں تمام لوگوں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اس وقت عرب کے زمانے میں اگر کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا تو وہ دیہات میں آنے والی دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ دیہات میں بچہ پلے اور عربی زبان صحیح طریقے سے سیکھ سکے اور دیہاتی زندگی میں اس کی خوب اچھی صحت بنے۔ ایک دائیوں کا قافلہ مکہ کی طرف آیا۔ دائیوں نے ان گھروں کی تلاش کی جن گھروں میں بچے پیدا ہوئے تھے۔ ان میں سے کچھ دائیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے بھی آئیں، اور جب ان کو پتہ چلا کہ یہ بچہ تو یتیم ہے، آپ کو چھوڑ کر آگے بڑھ گئیں۔ اس لیے آگے بڑھی کہ ایک یتیم بچے کے گھرانے سے کیا ملے گا، اس لیے دائیاں آتی رہیں اور جاتی رہیں۔ یہ خوش قسمتی تو حضرت حلیمہ سعدیہ کی قسمت میں آنی تھی۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ مکہ پہنچی تو معلوم ہوا کہ سب دائیوں نے کوئی نہ کوئی بچہ لے لیا ہے، صرف وہی بغیر بچے کے رہ گئی ہیں۔ حلیمہ سعدیہ کو معلوم ہوا کہ ایک بچہ بچ گیا ہے جو کہ یتیم ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر حضرت عبداللہ ابن حارث سے کہا کہ مجھے یہ بات ناگوار گزری ہے کہ میں بچے بغیر جاؤں، اور دوسری ساری دائیاں بچے لے کر گئی ہیں، کیوں نہ ہم اس یتیم بچے کو لے لیں؟ تو حضرت حلیمہ کے شوہر نے فرمایا، کیوں نہیں، تم لے لو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کے ذریعے ہی خیر و برکت عطا کر دے۔ حضرت حلیمہ حضرت آمنہ کے پاس آئیں اور حضرت آمنہ حضرت حلیمہ سعدیہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آئیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ ان کے حسن کو دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ اتنا خوبصورت حسین و جمال بچہ۔ آپ اس وقت سو رہے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے بس یوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک پر ہاتھ رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرایا اور اپنی آنکھیں کھولیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان کی طرف پھیل گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے حضرت آمنہ سے اجازت لی، پھر آپ کو ساتھ لے کر وہاں سے روانہ ہوئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب میں نے آپ کو بائیں طرف سے دودھ پلایا تو آپ نے نہ پیا اور دائیں طرف سے فوراً دودھ پینے لگے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب میں نے آپ کو بائیں طرف سے دودھ پلایا تو آپ نے نہ پیا اور دائیں طرف سے فوراً دودھ پینے لگے، اور ہمیشہ دائیں طرف سے ہی دودھ پیتے رہے، اور ہمیشہ یہی رہا۔ بائیں طرف سے ان کا بچہ پیتا تھا، وہ دودھ پیتا رہا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جب اپنی سواری پہ بیٹھی اور آپ کی خچر اس طرح تیزی سے دوڑی کہ باقی سب سواریوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پہلے یہ خچر سب سے پیچھے رہ جاتا تھا۔ باقی دائیاں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا سے سوال کرنے لگی کہ اے حلیمہ، کیا یہ وہی خچر ہے جس پہ تم آئی تھی؟ یہ کیسے ہو گیا اور اتنی تیزی سے یہ کیسے دوڑ رہا ہے؟ پھر یہ قافلہ ایک بستی میں پہنچا۔ ان دنوں وہ علاقہ بہت خشک تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب اس شام میری بکریاں چارہ چر کر آئیں تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، جبکہ ایسا پہلے نہیں تھا۔ چارے کی وجہ سے ان کے تھنوں میں دودھ بہت کم ہوتا تھا اور بہت ہی مشکل سے نکلتا تھا۔ ہم نے جب اس دن اپنی بکریوں کا دودھ نکالا تو ہمارے گھر کے تمام برتن بھر گئے، اور ہم یہ جان گئے کہ یہ ساری برکتیں اس بچے کی وجہ سے ہیں۔ آس پاس میں سب لوگوں میں یہ بات پھیل گئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں خیر و برکت ہی آتی رہی اور دوسرے لوگ تعجب کرتے رہے، اور اس طرح 2 مہینے گزر گئے۔ 2 مہینے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلنے پھرنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 ماہ کے ہوئے تو پیاری پیاری باتیں کرنے لگے۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سال کے ہو گئے تو ہم آپ کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس آئے۔ اس عمر کو پہنچنے کے بعد بچوں کو ماں کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ ادھر ہم آپ کی برکات دیکھ چکے تھے اور ابھی یہ ہماری آرزو تھی کہ آپ کچھ عرصہ اور بھی ہمارے پاس رہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت آمنہ سے اجازت لی کہ میں آپ کو 2 سال اور رکھوں، اور میں نے یہ بات بار بار حضرت آمنہ سے کہی تو آپ کی والدہ مان گئی، اور پھر سے میں آپ کو لے کر گھر آ گئی۔ پھر جب آپ تھوڑے سے بڑے ہوئے، آپ باہر نکل کر بچوں کو دیکھتے۔ آپ نے ایک دفعہ پوچھا، اے امی جان، دن میں میرے بہن بھائی نظر نہیں آتے؟ آپ اپنے دور شریک بھائی عبداللہ اور انیشہ اور بہن شائمہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ وہ دن کو بکریاں چرانے کے لیے جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی ان کے ساتھ بیچ دیا کریں۔ اس طرح حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ان کے ساتھ بھیجنا شروع کر دیا۔ آپ خوشی خوشی جاتے اور خوشی خوشی گھر واپس آتے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن میرے بچے خوفناک آواز میں دوڑتے ہوئے میرے پاس آئے اور آ کے بولے، اے امی جان، جلدی چلیے، پتہ نہیں بھائی محمد کو کیا ہو گیا ہے۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کی طرف دوڑتی ہوئی آئیں۔ ہم نے آپ کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے تھے اور رنگ اڑا ہوا تھا اور چہرے پہ زردی چھائی ہوئی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نے آپ سے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ میرے پاس 2 آدمی آئے تھے، وہ دونوں سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ دونوں حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ کیا یہ وہی ہے؟ تو دوسرے نے کہا ہاں یہ وہی ہے۔ پھر وہ دونوں میرے قریب آئے، پھر مجھے پکڑا اور مجھے لٹا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے میرا پیٹ چاک کیا اور پیٹ میں سے کوئی چیز تلاش کرنے لگے اور پیٹ میں سے کوئی چیز نکال کر باہر پھینک دی۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کیا چیز تھی۔ دوسری روایات میں ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ سیاہ سا دانہ تھا۔ یہ انسان کے جسم میں شیطان کا گھر ہوتا ہے جو انسان کے بدن میں یہی سے ہی اثر ڈالتا ہے۔ اس وقت ہم آپ کو گھر لے آئے۔ اس وقت میں نے اپنے شوہر کو بتایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میرے شوہر عبداللہ بن حارث نے فرمایا کہ حلیمہ، مجھے ڈر ہے کہ اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اس لیے اس بچے کو اس کے گھر والوں کے پاس پہنچا دو۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب میں مکہ کے علاقے میں پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچانک غائب ہو گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں بہت ہی پریشان ہو گئی اور پریشانی کی حالت میں مکہ پہنچی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچی اور فرمایا کہ میں آج رات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے پاس لے کر آ رہی تھی۔ میں بلائی علاقے میں پہنچی تو وہ اچانک کہیں گم ہو گئے۔ اب خدا کی قسم میں نہیں جانتی کہ وہ کہاں ہیں۔ حضرت عبد المطلب یہ سن کر فوراً ہی کعبہ کی طرف کھڑے ہو گئے اور دعا کی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ ورقہ بن نوفل بھی تھے۔ دونوں تلاش کرتے کرتے تمامہ کے علاقے میں پہنچے۔ وہاں پر ایک درخت نظر آیا، اس کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے نظر آئے۔ آپ کے دادا نے پوچھا، بیٹا آپ کون ہیں؟ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد بہت بڑا کر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا آپ کو پہچان نہ سکے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں محمد بن عبداللہ بن مطلب ہوں۔ یہ سن کر حضرت مطلب بولے کہ تم پر میری جان قربان۔ تو حضرت مطلب نے فرمایا کہ میں ہی تمہارا دادا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے لگا کر رونے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھوڑے پر بٹھایا اور مکہ کی طرف چلنے لگے۔ گھر آ کر انہوں نے بکریاں اور گائے ذبح کی۔
اور پورے مکہ کی دعوت کی، اور حضرت آمنہ نے فرمایا اے حلیمہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں لے آئیں؟ آپ تو چاہتی تھیں کہ کچھ وقت آپ کے پاس اور رہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ یہ اب بڑے ہو چکے ہیں اور میں اپنی ذمہ داری پوری کر چکی ہوں۔ میں خوف محسوس کرتی ہوں کہ کہیں انہیں کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے سپرد کرتی ہوں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا یہ سن کر بہت حیرت مند ہوئیں۔ بولی مجھے سچ مچ بتاؤ کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ تب انہوں نے سارا قصہ بیان کیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا ایسے کئی واقعات دیکھ چکی تھیں جو انہوں نے حضرت آمنہ کو بتائے کہ ایک معجزہ ہی تھا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی خچر دوڑتی نہیں تھی، وہ اپنے سانس بھی مشکل سے لیتی تھی۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہوئے تو وہ سب سواریوں سے آگے نکل گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک جہاں جہاں پڑتے وہاں وہاں خوشحالیاں آتی تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک کی خوشبو ایسی تھی جیسے گلاب کا پھول۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کبھی مکھی نہیں بیٹھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ہر وقت ایک بادل سایہ کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔